صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البكي الإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے ایک ساتھ اکٹھا ہوئے. دیکھیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایصال ثواب کا یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ یقیناً مرحومین کو پہنچتا ہے. بس اس میں یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنا عمل اور اپنی نیت کو جتنا زیادہ ہم صاف خالص بہتر بناتے چلے جائیں گے اجر ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر دنیا کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک طرف حضرت حابیل ہے, چاہے تو میں کہتا حابیل مگر کہہ رہا ہوں کہ حضرت حابیل, اور دوسری طرف حضرت کے بغیر میں کہہ رہا ہوں قابیل, جبکہ ایک ہی آدم کے دونوں بیٹے ہیں, لیکن ایک کا خلوص اور نیت نہ صحیح ہونے کی بنا پر قابیل قاتل بن گیا, اور ایک مخلص ہونے کی بنا پر اب صرف حابیل نہیں بلکہ حضرت حابیل کہلاتی ہے. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بھائیوں نے خدا کی راہ میں یہ طے پایا, وہ واقعہ پورا تفصیل نہیں سنانا گزر جاؤں. دونوں بھائیوں نے نظر پیش کی. حابیل علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے دمبیوں میں سے جو بہترین دمبا تھا, جو سب سے اچھے قسم کا جانور تھا, وہ خدا کی راہ میں دیا. وہ لے آ کر کے پہاڑ پہ باندھ دیا, رکھ دیا ایک جگہ. اور قابیل غلوں میں جو ہوتا نا جو خراب ہونے والا ہے تو اس کو اٹھا کر کے لے آگے پہاڑ پہ رکھا. تو یہ تھا کہ جس کی نظر جل جائے گی, ختم ہو جائے گی, قبول نہیں ہوگی, یعنی وہ خدا اس کی نظر قبول نہیں کرتا. تو بجلی گری, ظاہر سی بات گرنا کہاں ہے, جو آپ تھرڈ کلاس کی چیز اگر کہیں لے جائیں بھائی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیے ان باتوں کو, ہم اپنی بات کرتے ہیں. مطلب آپ ہمیں کچھ دیجئے اور وہ بہت اچھی چیز نہ ہو. کبھی کبھی میں ایک بات پیش کر رہا ہوں, مطلب آپ نے ہمارے یہاں کچھ کھانا بھیج دیا, مثال دے رہا ہوں. اب جیسے ہی ہم نے وہ کیا ایک اسمیل سے آئی کہ یار یہ بچا کچا ہمارے یہاں بھیجنا تھا. اگر شریف ہوں گے تو کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر شرافت نہیں ہوگی تو وہی کھانا کچھ دعاؤں کے ساتھ واپس کر دیں گے. صلوات بر محمد یہی سب آپ کو بھیجنا تھا, ہم ہی ملے تھے اور کوئی نہیں ملا. سڑا گلا آپ ہم کو کھلائیں گے, ابھی کچھ ہو جائے, پوائزن فوڈ ہو جائے, یہ سب ہو جائے, تو یہی میں کہہ رہا ہوں یعنی دعا کچھ اور نہ سمجھیے گا. آدمی یا تو یہ کہے کہ واپس کر دے گا, یا یہ کہے گا چھوڑ کسی جانور کو ڈال دیتے, جانے دو, نہیں کہتے.
تو جب ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے شایان شان ہمیں چیز نہ دے تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. وہ خدا کہ جس نے پوری کائنات خلق کی ہے، پوری نعمتوں سے انسان پر اڑیل دیا ہے نعمت، وہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرے تو اچھی چیز پیش کرے. اب جناب حابیل نہ رہے بلکہ جناب حابیل علیہ السلام ہو گئے، اور قابیل وہی اسی غصے میں آیا، پتھر مار دیا، قتل کر دیا، قاتل کہلایا. اب وہ ایک سلسلہ بہرحال چھوڑتا ہوں. ہم جو اصالہ ثواب کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارا خلوص کیا ہونا چاہیے؟ کوشش کریں. شیطان کا کام ہے کہ روکے، کاٹے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے. مطلب ایک دیکھیے ایک عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، کیا کہنا اس کی عبادت کا. شاید ہو سکتا ہے واقعہ سنا ہو، میں پورا واقعہ میں کوشش کروں گی پورا نہ سنا ہو، جلدی سے اس کا ریفرنس دوں اور آپ سمجھ جائیں، اس لیے کہ مجلسی مجمع. اب اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی پرستش ہو رہی ہے. سمجھ گئے آپ اردو کا استعمال کرتے ہیں. لوگ اپنا جو ہے اس کو غصہ آ گیا، بھائی عبادت تو صرف خدا کی ہونا چاہیے، اس کی کہاں ہو رہی ہے؟ لیجیے آپ اڑا لے کے چلا، اب راستے میں شیطان آ گیا انسانی لباس میں. کہاں؟ ارے وہ وہاں پہ یہ ہو رہا، وہ کہا نہیں ہم نہیں کاٹنے دیں گے. کہا کیسے نہیں کاٹنے دو گے؟ اب اسی میں بات اتنی بڑھی کہ شیطان میں اور عابد میں ہاتھا پائی ہو گئی. عابد نے شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا. اب یہ تھا کہ ختم ہو جائے معاملہ. شیطان نے کہا کہ اگر تم ایک کام کرتے ہو، لڑتے نہیں، یہ بات چیت کر لیتے. کہا کیا بات بتاؤ؟ کہا دیکھو جب تم روز صبح اٹھو گے نا تو تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار ملے گا. کیا ملے گا؟ 2 دینار ملے گا. یعنی آج سمجھیے گا آپ اٹھیے گا، آپ کے تکیے کے نیچے سے 2000 روپے ملے گا. کہا صحیح میں؟ کہا بھائی اگر نہیں ملے تو آگے کاٹ دینا. ٹھیک. اب جب یہ گئے، اٹھے دیکھے 2 دینار، دوسرے دن اٹھے پھر دیکھے 2 دینار. اب جب تیسرے دن اٹھے تو توجہ دیکھا کچھ نہیں. اب جب کچھ نہیں تو اب غصے میں اٹھے اور چلے. پھر شیطان نے کہا 2 دن ملا، پھر اس کے بعد نہیں ملا. کہا ہم نہیں کاٹنے دیں گے. پھر آج عابد نیچے ہے، شیطان اوپر ہے. اسی میں عابد نے پوچھ لیا اس دن تو ہم نے تمہیں پٹک دیا اور آج کیا ہوا کہ تم نے ہمیں پٹک دیا. کہا دیکھو میں ہوں شیطان. اس دن صرف اور صرف خدا خالص نیت کے ساتھ تم اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے کہ عبادت خدا کی ہونی چاہیے. آج تم اس درخت کو اس لیے کاٹنے جا رہے ہو کہ اب تمہارے تکیے کے نیچے 2 درہم نہیں نکل رہا ہے. تو جب خلوص میں فرق ہوتا ہے تو یہ اصل انسان کی زندگی پر آتا ہے کہ پہلے وہ دنیا کو نیچے دبا سکتا تھا، لیکن جب خلوص ہٹ جاتا ہے تو پھر شیطانی طاقت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا بھی حال ہے. آپ کبھی بھی اپنے کوئی بھی عمل ہو آپ دیکھیے، اور خاص کر جب دینی کام ہو، اس میں جیسے ہی آپ کا خلوص ہٹا، ہو جانا چاہیے، ہوتا تھا ابا دادا کرتے تھے، ہوتا کہ نہیں ہوتا کبھی کبھی، ارے ہو جانا چاہیے. نہیں، رکے. ٹھیک ہے، آج ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی ذہنی طور پہ وسوسہ پیدا کرنا. اس نے کہا کہ بھائی میرا کام کیا ہے؟ وسوسہ پیدا کرنا. اس کے بعد عمل کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. لہذا ایزان محترم اور مرحومین انتظار میں رہتے ہیں. اور اس آیت کریمہ سورہ تکاثر کی آخری آیت، یعنی یہ سورہ جو ہے وہ 102 نمبر پر آتا ہے اور اس میں 8 آیتیں، 8ویں آیت کہ اس دن خدا بند عالم نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن یعنی قیامت کے دن خدا کیا کرے گا؟ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اب راوی ہے ابراہیم ابن عباس اور زمانہ ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام. بڑے خوبصورت بات ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ نعمتوں کا جو حساب لے گا، جو نعیم آیا ہے لاسٹ میں اس آیت میں، تو یہاں نعمت سے مراد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے. کیا مولا ایسے ہی ہے؟ رکو، ایسے ہی سوالات
ایسے ہی شبہات میرے والد کے زمانے میں یعنی 7ویں امام مفتی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ نعمت یعنی جو سوال ہوگا آج بھی ہمارے برادران کے ہاں کہیں نہ کہیں آپ کو جمعے کے دن یہ باتیں مل جائے گی. اللہ سوال کرے گا کھانے کے بارے میں, روٹی کے بارے میں, ٹھنڈے پانی کے بارے میں, نیند کے بارے میں. 8ویں امام فرما رہے ہیں یہی سوال میرے والد نے اپنے والد سے کیا تھا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی 8ویں امام کیا فرما رہے ہیں, ہمارے والد یعنی 7ویں امام نے اپنے والد 6ٹھے امام سے کیا. تو 6ٹھے امام نے کیا جواب دیے جانتے ہیں؟ ہاں کیا مثال پیش کی ہے. مثلا آپ ہمارے یہاں آئیے یا آپ ہمارے یہاں آئیے یا ہم آپ کے یہاں پہنچ جائیں. دیکھیے ہوتا کیا, پہلے سمجھیے اس بات. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہمان آنے والا ہے, ٹھیک, آپ اپنی حیثیت کے مطابق کیا کریں گے؟ کھانا, اس کے رہنے کا انتظام, اس کے کھانے کا انتظام, نہانے دھونے کا انتظام. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرتا ہے. بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے خبر مل گئی کہ کوئی آنے والا, میں گیا مارکیٹ میں, صاحب چکن مٹن جو بھی ہمارے پاس پاکٹ میں جیسا پیسہ تھا میں نے لیا, گوشت وہاں سے مچھلی لیا, اور لینے کے بعد گھر میں آیا, زوجہ بھی لگی ہے, گھر کی خواتین لگی ہوئی ہیں, کھانا وانا تیار ہو گیا. اب دیکھیے 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کھانا دسترخوان لگا اور آپ نے کھانا کھایا اور ہم آپ سے کہیں کہ 4 روٹی کھائے تھے, 4 ہی کھائے تھے نا, چاول اتنا سارا کھا گیا. یہ بتائیے آج کے دور میں یہ کیا شریف انسان کی یہ پہچان ہے؟ دیکھیے امام نے کیا جواب دیا, بہت پیارا جواب دیا. ایک تو یہ ٹھیک, دوسرا اینگل کیا اس میں, مٹن رکھا, مچھلی رکھی ہوئی, سلاد ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ روٹی ہے, وہ چاول, یہ تمام چیزیں. ہم نے کیا کیا, آدھی روٹی کھائی, تھوڑا سا کچھ. یہ بتائیے آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ صحیح بتائیے بھائی. آپ نے 6 گھنٹے سے محنت کر کے, کچھ آپ کے گھر کی خواتین نے مل کر کے آپ بھی دوڑے ہیں, 6 گھنٹے مثلا 4-5-6 گھنٹہ لگتا ہے بھائی, آنا جانا, یہ وہ, کاٹنا پینا, چڑھانا, یہ. تو آپ کو بتائیے کہ وہ آدمی جو آدھی 1 روٹی کھا کے ہم تو کھاؤ گے آئے, تو آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا. تو کیا خدا کو نہیں برا لگے گا کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں, خود انسان استعمال نہیں کر رہا ہے؟ ایک اینگل تو یہ کہ بھائی جیسے ہم مہمان کے آنے سے پہلے چادر بھی لگا دیے, بستر بھی لگا دیے, پانی بھی ادھر رکھا ہوا ہے, واش روم تیار, باتھ روم تیار, کھانا تیار, وہ اگر آ کر کے نہ استعمال کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو جب ہمارا یہ حال ہے تو وہ ہمارا خالق جس نے ہمارے آنے سے پہلے پوری دنیا سجا دی ہو, اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو کیا اس خالق کو نہیں اچھا لگے, برا لگے گا اس کو؟ بھائی ہم نے نعمتیں. آدمی کبھی کبھی کیا سوچتا ہے, خاص کر اپنی بات کی ہے, دوسروں کو چھوڑیے. مولوی اگر جتنا پھٹا پرانا کپڑا پہنے اتنی اچھی بات یہیں سے دیکھیے, جوڑیے گا. بھائی اللہ نے دنیا بنائی کیا ہے, نعمت. اس نعمت کو دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے رکھا ہے. اور دیکھیے انسانوں میں بھائی تمام مخلوقات, بہت بڑی بات پیش کرنے جا رہے ہیں, تمام مخلوقات میں سب سے اشرف کون؟ انسان ہے. لیکن اس انسانوں میں بھی سب سے اشرف کون ہے؟ ارے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایک چیز ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی. توجہ چاہتا ہوں, یہ کوئی ایک چیز ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو سب سے زیادہ حق کس کا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اشرف ہوگا. واہ واہ واہ, بھائی ہمارا حق سب سے زیادہ ہے. ہم اہل بیت, جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے, ہم بس. ہاں معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم نعمتوں کا استعمال تو کرو مگر اس کو رائگاں نہ کرنا اور کبھی غرور میں مبتلا مت ہو جانا. ہم نے پکڑ کے ناک رگڑ دیا. اللہ کو, ہم کو جب برا لگ رہا ہے کہ مہمان کے لیے ہم نے سب سجا دیا, کچھ نہیں کھا رہا ہے, یہ ادھر سے بیوی, ادھر سے بہن, بتائیے 4 گھنٹے سے ہم لوگ گرمی میں لگے ہوئے, یہ کہہ رہے بس ہم تو کھاؤ گے یار, نہیں کھائے, برا لگا. اور دوسرا کیا نظریہ, مہمان جا رہا, کیا کہہ رہا ہے یار سب جگہ جانا, عرفان کی مت جانا. کہا کیوں؟ کہا جب جائے لگے, کہا 4 روٹی آپ نے کھایا تھا. بتائیے صاحب جا رہے ہیں, حساب لے رہے ہیں, کتنا کھایا تھا؟ 4 روٹی. وہی امام سمجھا رہے ہیں, 6ٹھے امام نے یہی بتایا ہے. یہ ایک انسان, ایک مہمان
جب آتا ہے تو میزبان کی شرافت نہیں ہے کہ وہ اس سے حساب لے کہ روٹی کتنی کھائی، چاول کتنا کھایا، ٹھنڈا پانی کتنا پیا تم نے. تو جب یہ انسان نہیں لے گا خدا بھی نہیں پوچھے گا یہ سب. بس ہاں ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی شادیوں میں کیا ہوتا ہے، خاص کر میں نے محسوس جو کیا، دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، اکثر ایسے لوگ، دو پہلو ہے، دیکھیے دونوں پہلو پیش کروں. بہت سے لوگوں آپ نے دیکھا اب یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، لے لیے تھے. اب جو ہے آدھا کھایا، آدھا چھوڑا، آدھا کھایا. پتہ لگا کہ 2 آدمیوں کا کھانا اس میں ہے اور لے آ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا یا وہیں ٹیبل پہ چھوڑ دیا. یہ کرتا کون ہے؟ اکثر جو میں نے محسوس کیا، جو کیونکہ ان چیزوں میں تھوڑا ڈوبتا ہوں، جو آدمی ان چیزوں کو جس کو نہیں حاصل کر پاتا، مطلب ایک آدمی ہے بھائی جو 200-250 روپے چکن تو خرید سکتا ہے مگر وہ 800 روپے کلو مٹن نہیں خرید سکتا. مثال کے نہیں خرید سکتا. اب اس کو اگر مل جائے اور اس میں ورائٹیز ہو، اور یہ بھی لے لو، ہم نے نام سنا تھا، یہ بھی لے لو، اور ایک نہیں 2 لے لو. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ کبھی کھایا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لہذا وہ سوچتے کہ ایک دن ایک بار میں بھائی پیٹ اتنا ہی بڑا، وہ بڑا نہیں ہو جائے گا. لہذا دوسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ ہم کو بھی بہت زیادہ ٹھیک ہے سمجھانا چاہیے، بہت زیادہ برا بھی نہیں ماننا چاہیے. یہ نہیں پاتا ہے، یہ نہیں پاتا ہے، لے لیا سمجھا دینا چاہیے. لیکن بہت زیادہ کچھ لوگ اور ریئیکٹ کر دیتے ہیں، ارے تم لوگوں نے کیا کر دیا، تم لوگ اسی لائق ہو، یہ سب چیزیں نہیں. تو ایزان محترم خدا پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کن نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. سلوات بہت عظیم بات ہے. تو پھر خدا چھٹے امام نے کیا فرمایا، خدا ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت کے سلسلے سے سوال کرے گا. ایک اور سوال پر محمد عزیزان محترم، خدا سوال کرے گا پہلے امام علی علیہ السلام، وہی کہہ پائے گا جو علی کو پہلا مانتا ہوگا. دیکھیں توجہ ضروری نہیں کھول کے پڑھا جائے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سے ادھر قبر میں ہو چاہے جہاں بھی ہو سوال کیا گیا پہلا امام کون ہے تمہارا، علی علیہ السلام. اور اگر دوسروں سے پوچھا گیا صلوات محمد علی، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. نام ہے ابو ہاشم جعفری، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کے صحابی ہیں، خاص صحابی. غربت نے کچھ ایسا گھیرا کہ فاقہ ہونے لگا گھر میں، اپنی حاجت کو لے کر کے امام کی خدمت میں آئے، 10ویں امام کی خدمت میں. امام نے اچھا امام یہ بھی ہماری خوش نصیبی کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں چلنے والے احساسات کو زبان پر آنے سے پہلے سمجھ جائے. ہم ان کو نہیں مانتے کہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کہتے بلاؤ ان کو، جن کی کرسی پہ وہ بیٹھتے، بلاؤ علی کو، بلاؤ حسن کو، بلاؤ حسین، جن کا امام کا زمانہ تھا. تو جناب ابو ہاشم کے ذہنوں میں جو خیالات چل رہے تھے، امام نے محسوس کیا، ایک سوال کر لیا کہ ابو ہاشم خدا کی کس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا سوال، یہ ہم سے بھی سوال ہے. ابو ہاشم دیکھیے کیا پیاری بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ 2 لائن کا یہ واقعہ ہے. ہم بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ٹینشن، کبھی ادھر سے کچھ ہو گیا، کبھی ادھر سے کچھ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کار ایک دم ارے کیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے جو سب کے پاس نہیں ہے، میرے پاس. امام نے ابو ہاشم کو وہی متوجہ کیا، فاقہ ہو رہا ہے نا، گھر میں روٹی نہیں ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. مولا خدمت میں آ گئے. امام نے کہا ابو ہاشم خدا کی کس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہو بتاؤ. اب جناب ابو ہاشم کچھ یعنی نہیں بول پائے، کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میں کیا جواب دوں مولا کو، کیا جواب دوں. مولا نے پڑھ کے خود جواب دیا. ابو ہاشم ایک انسان کے لیے
اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دیا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیوں؟ اس کا ریزن وجہ بتا رہے ہیں کہ اس ایمان، بھائی ایمان پہنچی آپ، کل ایمان کے ماننے والے ہی اس منزل پر فائز ہیں کا ایمان پیدا کر دیا. تو اس ایمان کا کام کیا ہے؟ کہا یہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اچھا چلیے میں کہتا ہوں کھانا ہی کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، یہ فلیٹ ہے، یہ بنگلہ ہے، کئی سال رہی ہے؟ بھوک ہے، کتنے ٹائم بھوک ہے؟ خدا کبھی اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ انسان برداشت نہ کر سکے. مل ہی جائے گا، ایک ٹائم میں نہیں ملا، 2 ٹائم نہیں ملا، مل جائے گا مگر کھانا ہے نا. مگر یہ ایمان والی جو نعمت ہے، یہ اہل بیت کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے یہ جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر. ورنہ مرتا غریب بھی ہے اور مرتا وہ امیر بھی ہے کہ جس کے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے کہ 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون بیٹھ کے کھائے گا اور کون بھوکا مر گیا. مسئلہ تو وہاں ہوگا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا. صلوات بر محمد والے. لہذا نعمت کا سوال ہوگا اہل بیت کی. ہاں اگر ویسٹ کیے زبردستی، ارے صرف کھانا نہیں، آنکھ نعمت ہے. 11 بج گیا سو جائیے، میں اشارہ دے رہا ہوں 11 بج گیا مطلب سو جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی چھٹے امام کا دور ہے. غلام کو بھیجا کام کے لیے کوئی، اب آ جائیے تو خود ہی نکل پڑے. لیکن کہاں ہے؟ دیکھا کہ ایک کنویں، ایک درخت کا سایہ ہے، کنواں ہے، وہیں سو رہا ہے. اب آپ خود بتائیے ہم اور آپ بولے تو کیا کریں؟ ہمارے اشارے سے آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا کریں. لیکن امام نے کیا پیغام دیا؟ بیٹھ گئے وہیں لگے اس کو پنکھا جلنے. آپ سوئے ہو اور لائٹ کٹی ہو، جب آپ سوئے اور نیند آ گئی، اچھا نیند آتی ہے تو پسینہ ہوتا ہے، مطلب لگے پنکھا چلنے آپ، تو آپ کو سکون تو ملے گا مگر ایک آنکھ ضرور کھلے گی. لائٹ آ گئی اب اور سکون سے سوئیں گے نا، آنکھ کھلے گی نا. اب اس کو جب لگا کہ کوئی ہوا دے رہا ہے تو اٹھا، اور مولا آپ وہ معاف کر دیجیے اور یہ اب کیوں سو گئے؟ وہ نیند آ رہی تھی. امام نے ایک پیغام دیا، رات سونے کے لیے بنی ہے، دن کام کرنے کے لیے بنا. یہ قیامت تک کے انسانوں کے امام نے پیغام دیا، رات سونے کے لیے بنی ہے، دن کام کرنے کے لیے بنا ہے. ہاں کہیں مجبوری ہو تو بات الگ ہے. اب کسی کی رات والی شفٹنگ ہی ہے، مجبوری. کوشش وہ کر، دیکھیے کوشش تو یہی وہ کرے. کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اب سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، جب ادھر تھوڑا سا آتے ہیں تو پھر ایک راستہ کھل جاتا ہے. آپ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریسرچ وغیرہ جو ہوتی ہے میڈیکل کی اور یہ تمام چیزیں وہ آپ پڑھیے دیکھیے. میں کہتا ہوں آپ رات میں 6 گھنٹہ سوئیے، دن بھر فریش رہیں گے. آپ رات بھر جاگیے مگر دن میں 10 گھنٹہ سوئیے، فریشنس نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قدرت کا نظام ہے اسی نظام کے تحت چلیں گے تو پھر وہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی. بات نہیں اور نہ چلی جائے کیونکہ نعمتوں کے سلسلے سے آنکھ نعمت، صحیح استعمال نعمتوں میں خدا کہتا ہے اگر استعمال نعمت کا صحیح کرو گے نا اضافہ کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آنکھ نعمت، زبان نعمت، پیر نعمت، عقل نعمت. ہمارا پورا وجود دیکھیے تو ہم کیا نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں. صلوات اور محمد والے. کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت جلدی، ٹھیک ہے موت کا وقت معین ہے، یہ معین ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ یہ اپنی اس حرکت کی بنا پہ مر جائے گا. معین کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی خدا جانتا ہے کہ یہ مثلا ایک آدمی کسی چیز کا بہت زیادہ سیون کر رہا ہے، کوئی آدمی یہ بہت زیادہ مٹھائی والی چیز، میٹھی چیز کھا رہا ہے، تو خدا جانتا ہے کہ اس کو شوگر بعد میں ہوگی، اس کو پہلے ہو جائے گی. تو جاننا الگ ہے، ہم کو اپنے اوپر اپنی زندگی کو لے چلنا یہ بڑی بات ہے. بہت سے مراجع ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اتنا کنٹرول رکھتے ہیں
چاہے ان کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ لیجیے بس وہ اتنا ہی کھائیں گے جتنا کھانا ہوتا ہے. تو نعمت کا صحیح استعمال. پہلا سورہ قلم کی تفسیر میں ایک شخص کا واقعہ ہے جس کو میں جہاں تک میں لانا چاہتا ہوں, بہت توجہ سنیے گا, بہت دل کی گہرائی سے ان باتوں کو تجربات کی بنا پہ میں پیش کرتا ہوں. تجربہ ہے. وہ شخص اپنے بچوں کو بہت سمجھاتا تھا, دیکھو بیٹا راہ خدا میں خرچ کیا کرو, راہ خدا میں خرچ کیا کرو. اور خالی زبان سے نہیں, اس کے پاس ایک باغ تھا, باغ. تو اس پہ جب پھل آ جاتا تو وہ اپنے کام بھر پھل توڑ لیتا, اپنے کام بھر, اپنی فیملی کی بھر, اپنی ضرورت کی, اور جو بڑھتا وہ راہ خدا میں دے دیتا. اب جیسے مثلا آپ مثال بھی, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, ورنہ وہاں کہاں آم کا درخت ہے, اب یہ خبر مل گئی بھائی آم ٹوٹ رہا, توڑا جا رہا ہے. جتنے فقیر مسکین یہ سب پہنچ جاتے تھے. اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنا الگ کیا اور جتنے لوگ آئے سب کو بانٹ دیا. یہ عمل اس کے بیٹوں کو بہت برا سا لگتا ہے. باغ اپنی, چیز اپنی ہے, اور ابا دیکھیے وہ سب کو بانٹے پھر. یہ دیکھیے یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب انسان معرفت کی کمی ہو جائے نا تو پھر یہ ہم کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے اب جو تجربہ ہے اور جو قرآن خدا کا جو وعدہ ہے, اہل بیت کا جو وعدہ ہے, اللہ نے کہا ایک نیکی کرو گے نا, ایک اچھا عمل کرو گے ہم 10 گنا بڑھا کے دیں گے. اب میں خالی اشارہ دے گزر جاؤں, مولا کائنات ایک انار جو ہے وہ غریب کو, شہزادی نے کہا جب بہت زیادہ اصرار کیا مولا نے, نہیں کچھ کہیے, کہا ایک انار. تو گئے ایک انار شمون کے یہاں سے لا رہے تھے, راستے میں فقیر مل گیا, درد سے کرا رہا تھا, انار کو 2 ٹکڑے کیا, منہ میں اس کو جوسر اور وہ سب آج کا زمانہ تو ہے نہیں, پکڑ کے مولا کائنات یہ سارا رس اس کے منہ میں گیا. وہ انار مت سمجھ رہی ہے جہاں جو ملتا ہے چھوٹی. ہاں کہا آرام ملا, کہا ہاں مولا. اور کچھ خواہش, کہ وہ جو آدھا بچا اگر وہ بھی دے دیجیے. بہت جگر کی بات ہے بھئی. آپ ابھی میں یہاں جاؤں گا, ایک تبرک مل جائے, ہر باپ چاہتا ہے کہ گھر تک پہنچے بچوں کی وجہ سے, ہے نا. مثلاً نہیں پہنچا, بیوی نے کہا کہ کیا ہوا, آج خالی آتا ہے, کھاؤ گے کیا؟ میں مثال دے رہا ہوں. کہ نہیں وہ ملا تو تھا, بانٹ دیا. اچھا یہ جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں, ہے کہ نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے اندر یہ چیز تبھی پیدا ہوگی جب ادھر سے بھی سپورٹ ہو. کہ جب بات خدا کی راہ میں آ جائے تو پھر ہماری پرواہ مت کیجیے گا. مولا نے وہ آدھا انار بھی اس کے منہ میں, خالی ہاتھ. اللہ نے کہا ایک اگر خرچ کرو گے نا ہم 10 دیں گے. اب اس میں 2 طرح سے واقعات پیش کیے جاتے ہیں. ایک یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جناب عمر یا جناب سلمان کون تھے, وہ انار لے کر کے آئے, کہا وہ نبی نے بھیجا ہے. 1 2 3 4 عمر 10 ہونا چاہیے تھا, 9 کیوں؟ کہا یا علی آپ کو کیسے معلوم کہ 10 ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا 1 2 میں تو ہم 10 دیں گے. عمر 9 دکھائی دے رہا, کہا ہاں مولا ایک اور ہے. نہیں یہ نہ امتحان تھا, نہ خدا نہ خاصہ معاذ اللہ خاکہ مدن کی کوئی وہ الگ سے رکھ لیے تھے, ہو سکتا ہے وہ کہیں اندر رہے گا اور نکالنے میں. تب مولا آپ کا خدا کا وعدہ 1 2 کہ ہم 10 دیں گے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 9 ہے, 10واں کہاں گیا؟ صلوات علی محمد و علی. یہ آپ کبھی آزمایا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بغیر یہ سوچے سمجھے کوئی ایک نیک کام کر دیا ہو. نیک کام خالی یہی نہیں ہے کہ مجلس, بہت سے نیک کام. کوئی آپ نے اپنا پاکٹ سے 10 روپے کسی کو خرچ کر دیا. میں خود کہہ رہا ہوں, اب آپ نوٹس کیجئے, جب بھی آپ کچھ راہ خدا میں دیجئے, ہاں خلوص سے دیجئے, پھر آپ یقین رکھیے کہ 10 گنا آئے گا. ہاں کہاں سے آئے گا یہ آپ کو تب معلوم ہوگا جب وہ آ جائے گا, کیونکہ ہم جوڑ گھٹانا کرتے ہیں.
آئے گا کہاں سے؟ ہمارا تو ایک ہی راستہ ہے، تو آئے گا کہاں سے؟ یہ ہمارا ذہن ہے کہ جو ایک دو راستہ دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے بہتر کہ کہاں کہاں سے ہم دے سکتے ہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو سمجھا، دیکھو یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں، بندوں کا جتنا خیال رکھو گے تمہارا خدا اتنا ہی خیال رکھے۔ اب یہ ہاں اپنا کہہ لیتے تھے، مگر جب ادھر ان کے والد کا انتقال ہوا، اب یہ بچے اکٹھا ہوئے، اور دیکھو ابا جو بھی کہتے تھے مگر بانٹنا اٹھنا نہیں، چپکے سے کیا کریں گے، کل چلیں گے، اور چلنے کے بعد بھائی اجالا ہو، لوگ دیکھیں، تب تو معلوم ہوگا نا کہ پھل ٹوٹ رہا ہے۔ بھائی ایک مجبوری کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہے، کوئی مانگ لیا، تو ایک ہوتا ہے لحاظ میں آدمی کیا مانگ ہی رہتے ہیں، وہ خلوص سے نہیں ہوا۔ ہاں یہ بھی خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پھر بھی پلٹائے گا، پھر بھی دے دے گا، ہاں اتنا نہ دے، اگر خلوص سے لیا ہوتا تو اور دیا ہوتا۔ تو ان لوگوں نے پلان کیا کیا کہ ادھر روشنی ہونے سے پہلے پہنچا جائے گا، اپنا جو بھی ہاتھ لگا توڑ اوڑ کے اپنا گھر۔ اب جب یہ وہاں پہنچے، باغ کہاں گیا، باغ کہاں گیا؟ اب جو غور کیا تو دیکھا باغ نہیں، پورا راکھ دکھائی دے رہی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ان کے باغ کو جلا کے خاک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نیت یہ بدل گئی تھی کہ نعمتوں کو صرف ہم استعمال کریں گے، دوسروں بندوں کو نہیں دیں گے۔ اللہ لے لیتا ہے نا، ہم کسی اور کے ذریعے پھر اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سماج میں بہت سے لوگ بہت بلندی پر جاتے ہیں مگر پھر پستی پہ واپس چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی انہوں نے خدا کے دوسرے بندوں کو جھڑکنا شروع کیا، ٹوکنا شروع کیا، نہ دینا، خدا کہتا نہیں۔ ہمارے یہاں آپ کوئی چھوٹا موٹا کمپنی وغیرہ میں کام، یار اس آدمی کو ہٹاؤ، صحیح آدمی نہیں، اس سے کام ہی نہیں ہو پاتا۔ جو کام وہی خدا نہ چاہ رہا، خدا کیا بھائی کمپنی نے ہمیں ایک پوسٹ دی، تم کو ان کو سنبھالنا، ان کو سنبھالنا، ان کو سنبھالنا، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا، ہم کر ہی نہیں پاتے، تو ہمارا باس کیا کرے گا؟ ان کو ہٹاؤ، ان کو اب یہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کتنی سیلری؟ 20 نہیں 30 کر دو۔ میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، 20 نہیں 30 کر دو۔ جب دنیا میں یہ ہے تو خدا ہمیں امین بنا رہا ہے، امانت دے رہا ہے، یہ امانت بندوں کی ہے، تم اپنی ضرورت کے مطابق رکھتے جاؤ، خدا بڑھاتا جائے گا، مگر دوسرے بندوں کو بھی دیتے جاؤ۔ بہت جگر کی بات بھی ہے یہ، شروع ایک دو بار جہاں آپ نے ایسا کیا، 2-4 بار نا، پھر آپ کو لطف آنے لگے گا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، میں نے تھوڑا سا کیا دیا، خدا نے اتنا دے دیا ہم کو، حقیقت میں تجربہ ہے، دیکھا ہے ہم نے، کہیں سے آنے کی کوئی امید نہیں، دیکھا جائے اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں سے بھی آ سکتا تھا۔ صلوات محمد خدا بند عالم کی نعمت، ہمارا پورا جسم، ہم جہاں رہتے ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دھوپ، یہ فضا، خدا کی نعمت، خدا کا ہمیں شکر۔ اسی لیے نماز کے بعد مستحب ہے کہ ہم سجدے میں جا کے کم سے کم 3 مرتبہ شکر اللہ، مگر دل کی گہرائی شکر اللہ نے محترم، یہ ہمارا سجدہ ہے، ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ مگر کربلا میں بھی کچھ ایسے سجدے ہو گئے کہ ہاں دنیا ہمیشہ یاد رہے۔ سر سجدے میں ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، سر حسین سجدے میں اپنی مرضی سے تو گیا ہے مگر اپنی مرضی سے اٹھا نہیں، اس لیے کہ ظالم کند خنجر کو لے کے آگے بڑھا اور امام کی زلفوں میں اپنی انگلیوں کو ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد اپنے کند خنجر کو پسے پشت، خدا کی قسم اگر آپ اس مصائب کو محسوس کریں تو ہمارے یہاں بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں،
مگر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پانی پلا دو. دیکھو خنجر تیز ہونا چاہیے, دیکھو یہ سامنے کی طرف سے گلا کٹے کیونکہ یہیں سے کاٹا جاتا ہے, مگر ہائے ہائے امام حسین کو زیادہ اذیت دینی تھی, لہذا پسے پشت ادھر ہڈیاں ہوتی ہے عزاداروں ادھر سے, اسی لیے کوئی کہتا ہے 12 ضربوں میں قتل کیے گئے, کچھ اور کوئی کہتا ہے, مگر ہاں عزادار نے مظلوم کربلا امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی, لیجئے سر حسین کے سرا پر ہے. بس عزاداروں ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا, جب آگے بڑھنے لگا تو ایک روز ایسا بھی آیا کہ اپنے تازیانے کو لہراتا ہوا شیر سید سجاد کے قریب آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا سید سجاد آئیے چلیے دیکھیے آپ کے بابا کا جس نیزے پہ سر تھا وہ زمین میں گڑ کر کے رہ گیا ہے, ہم بہت کوشش کر رہے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے, آپ کہیے کہ آگے بڑھے ورنہ یہ تازیانہ آپ پر ہم حملہ کریں گے. بس ایک مرتبہ اپنی زنجیروں اور بیڑیوں کو سنبھالا, اور سنبھالنے کے بعد آئے بابا اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ اب یہ تازیانہ سید سجاد کھا سکے. بس ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوا, آواز آئی لبوں سے بیٹا سجاد ارے میں کیسے آگے بڑھوں, میری 4 سالہ بچی پیچھے رہ گئی. جزاکم اللہ. ہاں عزادار مظلوم کربلا, اور ایک مرتبہ یہ بھی مظلومی ہے خدا کی قسم, اگر ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے نا تو گھر کا جو جوان ہوتا ہے, جو طاقتور انسان ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, نہیں گھر کی عورتوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ارے ابھی ہم زندہ ہیں, ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہائے سجاد کی مجبوری کہ کیسے آگے بڑے, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے. زینب نے محسوس کیا میرا بیمار بیٹا, اے سجاد ارے تم یہاں رکو, ہم جاتے ہیں تلاش کرنے. جزاکم اللہ. ادھر آئی ہے بی بی, اور آنے کے بعد سکینہ کہاں ہو, ارے وہ شام غریبہ تھی, سکینہ کو تلاش کیا جا رہا تھا, اور آج یہ ہے دیر. سکینہ کا کیا دیکھا, ایک ضعیفہ ہے جس کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے. بس جیسے ہی پہنچی کہنے لگی بی بی آپ کا بہت شکریہ, اس لیے کہ جب سے اس کا بابا شہید ہوا ہے پہلی بار میں نے کسی کو دیکھا جو اس طرح سے اس بچی کو پیار کر رہی ہے. اے بی بی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, اے بی بی میں علی کی بیٹی ہوں, میں آپ کی شفاعت کے لیے سفارش کروں گی. بس نقاب کو پلٹا زینب, بس ایک مدد چیخ پڑی اما زہرا.